أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ناظرین اور میرے سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ پروگرام جاری ساری ہے. آج میں آپ حضرات کے سامنے بھی کچھ سوالات پیش کروں گا اور ان کے جوابات. آج صرف دو سوالات، وہ بھی اپنے ماؤں بہنوں کے حوالے سے ان کے علم میں اضافے کے لیے. ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ بھئی اگر کسی حیض والے کپڑے کو، وہ نیا ہو یا پرانا ہو، کیا وہ دھوپ میں سکھانے کے بعد وہ کپڑا پاک ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی نیا کپڑا ہے یا پرانا کپڑا ہے، اگر حیض والی اگر نجاست اس کو لگ چکی ہے تو اس کو دھوپ میں سکھانے سے وہ پاک نہیں ہو سکتا. ہاں اگر حیض کے حالت میں کوئی بھی عورت کپڑا پہن رہی ہے، اگر اس پہ وہ نجاست نہیں لگ رہی، ہاں جی، اس پہ نجاست نہیں لگ رہی تو وہ کپڑا پلیت نہیں ہوتا. اس وقت تک جب تک اس کپڑے کو پلیتی لگے، اس کپڑے پہ پلیتی ظاہر ہو، تو پھر اس کو پاک کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے. پانی سے دھوئیں، دھوپ پہ سکھانے سے وہ پاک نہیں ہوگا. اور ایک بات حیض سے ہوگا کے حوالے سے. دوسرا سوال ہے استحاضے کے حوالے سے. سب سے پہلے استحاضے کو سمجھیں کہ استحاضہ کیا ہے. استحاضہ یہ ایک بیماری ہے. یہ حیض کے جو ہے نا وقت مقررہ کے بعد جو ہے نا تفصیل سے وہ استحاضہ کے خون ہے وہ چلتا ہے. تو بھائی استحاضہ کے لیے سوال ہوتا ہے کہ اگر کسی عورت کو استحاضہ ہو رہا ہے، کیا وہ عورت، استحاضہ والی عورت، وہ ہر نماز پہ وضو کرے گی؟ وضو کرنی چاہیے اس کو یا کہ نہیں؟ ہاں بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ استحاضہ والی عورت کو ہر فرض نماز کے لیے نیا وضو کرنا چاہیے. اب اس کی وضو اس وقت تک جو ہے نا رہے گی جب تک دوسرا نماز کا وقت نہ آ جائے، یا پھر اس کے علاوہ ایسی کوئی چیز اسے ملحق نہ ہو جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہو. ہاں جی، وضو جس سے ٹوٹ جاتا ہو ایسی چیز پیش نہ آئے، اور اس وضو سے ہر فرض نماز کے وقت میں جس قدر چاہے فرض، واجبات، سنتیں، نوافل پڑھ سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو دین کے تمام مسائل سیکھنے اور اچھی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.